دین رحمت ہمیں یہ بھی رہنمائی کرتا ہے کہ زمین سے حاصل ہونے والے جو وسائل ہیں اللہ اکبر. ان پر بھی آپ نے اس میں سے اللہ کا حصہ نکالنا ہے، اللہ کے نام پر اللہ کی مخلوق پہ ہم خرچ کھیت کرنا کی ہے. بات کریں، جی کھیت بالکل، کھلیان کی کھیت بات کریں. کھلیان سے جو آپ کو اناج کی شکل میں، فصل کی شکل میں جو کچھ میسر آتا ہے اس پر عشر کے نام سے آپ نے ایک رقم جو ہے اور ایک اس کے وسائل کا حصہ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنا ہے. زمین سے حاصل ہونے والے جو کچھ ہم تک پہنچتا ہے اس کی دو بنیادی اقسام میں اس کو تقسیم کیا ہے فقہا نے. ایک وہ زمین جس کی آباد کاری جو ہے، یعنی اس کے لیے پانی کے وسائل جو ہیں وہ اس کے اپنے ذرائع سے ہوں اور مؤثر ذرائع ہوں، آرگنائز سسٹم کے تحت اسے وافر پانی پہنچ رہا ہو، اویلیبل وافی ہو، بے شک پانی وہ نہر اویلیبل ہو، سے ہے یا نہر سے ہو اپنا یا زمین سورس کے ہے، اندر سے نکل whatever، رہا ہو. کنواں ہو یا ایسی کچھ بھی ہو. زمین سے جو آپ تک اسباب پہنچتے ہیں، جو فصل پہنچتی ہے، اس کا 10واں حصہ آپ نے دینا ہوتا ہے. اسی لیے اس کو عشر کہتے ہیں. عشر، اللہ اکبر. عشر کہتے ہیں کسی چیز کے 10ویں حصے کو. عشر جو ہے جو زمین سے حاصل ہونے والے ذرائع ہیں ان پر 10واں حصہ. بالکل اور صحیح. یہ کون سی زمین سے دیا جائے گا؟ وہ زمین جس کا پانی کا اپنا مؤثر نظام موجود ہے، یعنی بالکل کھیت صحیح. وہ نہر کے ذریعے آ رہا ہے یا زمین کے اپنے اندر سے پانی جو ہے وہ میسر ہے. وہاں سے حاصل ہونے والی ہر فصل کا 10واں حصہ جو ہے وہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. ہر فصل ہاں کا، جی، ہر یہ فصل کا. اس سال لیے نہیں نہیں، ہے. سال نہیں ہے، ہر فصل پر. ہر فصل. سال میں ایک فصل حاصل ہوتی ہے تو ایک، اگر ایک 10 ہوتی ہیں تو 10. جب ان کی مقدار اس فصل سے حاصل ہونے والی مقدار صاحب نصاب کے برابر ہو جائے گی، ہو یعنی جائے گی. نصاب کا وہ جو ایک مقدار ہے اس کے برابر ہوتی جائے گی، تو پھر آپ کو اس کا 10واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا ہوگا. اور عشر ایسی کے نام. زمین، ہاں جی، عشر کی شکل میں. اور جو زمین جس کا پانی کا مؤثر نظام نہیں ہے، جس کا انحصار صرف بارانی اس بارشوں کے پہ اوپر ہے، بارشوں کے اوپر ہے، تو اس کا پھر 20واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں آپ دیں گے. ریلیکسیشن جی، ہے. اللہ کی طرف سے یہ آسانی ہے کہ اگر اس کا اللہ اپنا کوئی مربوط نظام موجود نہیں ہے پانی پہنچانے کا، ہوں. اور اس کا کل وقتی نظام جو ہے وہ بارش پر انحصار کرتا ہے، تو پھر وہاں سے حاصل ہونے والی فصل کے اوپر آپ 20واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر کریں گے. اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ سے اور عرض کروں. عمومی طور پر ہمارے ذہن میں زمین سے جو نفع کمانا ہے اس میں صرف فصلیں شمار کی جاتی ہیں، حالانکہ فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ جو زمین سے دیگر وسائل انسان تک پہنچتے ہیں، وہ تیل کی شکل میں ہوں، سونے کی شکل میں ہوں، چاندی کی شکل، معدنیات کی شکل میں. آپ تصور کریں پوری کائنات الگ معدنیات کی. دین یہ کہتا ہے کہ جو معدنیات سے جو کچھ آپ تک پہنچتا ہے وہ بھی کیونکہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں، تو اس پر بھی آپ کو اللہ کے راستے کے اندر وہ 40واں حصہ جو ہے وہ پیش کرنا ہے. اب آپ خود تصور کیجئے کہ جو کچھ مسلمانوں کو اس وقت یعنی انتہائی نامساعد حالات کے اندر بھی جو کچھ صرف معدنیات کی شکل میں وسائل میسر ہیں، اگر اس کا دیانتداری کے ساتھ حساب کتاب کر کے اس کی رقم جو ہے سال کے بعد صرف ضرورت مند مسلمانوں میں تقسیم کی جائے، تو کیا اس کرۂ ارضی پر کوئی مسلمان جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار سکتا ہے؟